السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے۔ کل کی ویڈیو کا بقیہ حصہ پہلے کرتے ہیں، جس میں ذکر تھا کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنی خطا پر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے بندوایا اور 7 دن تک وہ بندے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور صحابہ کرام نے آ کے ان کو بشارت دی کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اس پر ابو لبابہ نے کہا کہ میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے خطا سرزد ہوئی اور میں اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال دوں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تخائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلی آیت کے بارے میں ہے کہ یہ آخرت کے کاموں میں سدا راہ رہنا، یعنی کہ آخرت کے کاموں کے لیے بھی دنیا میں رہ کے کچھ کام کرنا، یعنی کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اگلی آیت میں ہے کہ تو عقل کو چاہیے کہ اسی کا طلبگار رہے اور مال و اولاد کے ساتھ اس سے محروم نہ ہو، اس طرح کے گناہ کو ترک کرے اور اطاعت الہی بجا لائے۔ اگلی آیت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ بیان ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دارالندو یعنی کہ کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور ابلیس لائن ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھے بھی اپنے اجتماع میں شامل کرو اور مجھ سے کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، اس معاملہ میں بہتر رائے میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دیا جائے اور مضبوط بندشوں سے باندھ دیا جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے، ایک صرف سراغ رکھا جائے جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دے دیا جائے، اس طرح وہ وہی ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر شیطان لائن جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا کہ نہایت ناقص رہے ہیں، یہ خبر مشہور ہو گئی اور ان کے صحاب آئیں گے اور تم سب سے مقابلہ کر کے ان کو چھڑوا کے لے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر خشام بن عمرو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دیا جائے، پھر جو کچھ بھی کریں ان سے ہمارا کچھ واسطہ نہیں ہوگا۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنا کے رکھ دیا، اس کو تم دوسروں کی طرح بیچتے ہو کہ تم نے اس کی شیریں کلامی سیف زبانی دلکشی نہیں دیکھی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو دوسری قوم کی قلوب تسخیر کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کر دے گا۔ اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب نوجوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب جب بارگی حضرت پر حملہ ہو کر ان کو قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ غائب یہ ہے کہ خون کا معاوضہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لائن نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دی اور واقعہ سارا گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنے خوابگاہ میں شب کو نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو شب میں اپنے خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھو اور تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائی اور ایک مشتہا دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ہماری سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے، حضور کو نہ دیکھ سکے۔ حضور ماں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غار سور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی مرتضیٰ کو لوگوں کی مانٹیں بچانے کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں۔ ان سے حضور کو دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں، تو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔